آیت نمبر 12 کے بعد ہم 13 سے آغاز کرتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ ہی سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور اس میں سے ایک حصہ بھول گئے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو تو انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کر۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، جو پیچھے ہم نے عہد کے بارے میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہد کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا قیام کا، صلاۃ کا، زکوٰۃ کا، تو انہوں نے ان تمام کاموں میں غفلت برتی۔ زکوٰۃ کی بجائے انہوں نے کس چیز سے کام لیا؟ بخل سے، کنجوسی سے۔ لوگوں کو زکوٰۃ جب ادا کرنی ہوتی تھی تو کنجوسی کرتے، بخل کرتے، زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے، اور قرض حسنہ دینے سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ یعنی انہیں کہا جاتا کہ اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، تو وہ اس کو خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے تھے۔ اور اس کی بجائے وہ کرتے کیا تھے؟ نہ تو وہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ ہی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے۔ اس کے برعکس وہ کرتے کیا تھے؟ سود خوری۔ یعنی اللہ نے زکوٰۃ نکال کر مال کو پاک کرنے کا حکم دیا تھا، یہ مال کو پاک کرنے کی بجائے مال کو حرام کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ سود پہ کاروبار کرتے تھے۔ 10 روپے دے کر چند دنوں کی مہلت دینے کے بعد جب وہ مہلت پہ پیسے لوٹاتے نہیں تھے تو اگلی مہلت کے بعد اگلے دن سے اس کے اوپر سود کا معاملہ بڑھتے ہوئے ہر دن کے ساتھ بھی 2 روپے بڑھتے چلے جائیں گے، اگلے دن 12 ہوں گے، پھر 14 ہوں گے، پھر 16 ہوں گے۔ کوئی 10 دن تک پیسے نہ دے سکا تو وہ 10 روپے کی بجائے اب کیا بن گئے؟ 2 روپے روز بڑھیں گے تو 10 دو دہائیاں 20، یعنی 10 کی بجائے اب کتنے بن گئے اس کے پاس؟ 30 روپے۔ لیا اس نے قرض کتنا تھا؟ 10 روپے کا، سود پر پیسے بڑھاتے بڑھاتے کتنے ہو گئے؟ 30 روپے۔ تو یہ سود خوری کر کے اپنے مالوں کو بڑھانے لگے، حرام انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا تو درکنار، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ جی بھر کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ یعنی جی بھر کر مخالفت سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا نماز کو قائم کرو، اب انہوں نے جی بھر کر اس سے غفلت کیا کی کہ جب دل چاہتا تھا پڑھ لیتے، جب دل نہیں چاہتا تو وہ ان کاموں کو نہیں کرتے تھے۔ تو دل سے یعنی جی بھر کر غفلت برتی، لاپرواہی کی، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو ناحق قتل بھی وہ کرتے رہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی عہد کیے تھے ان عہد کی ساری شقوں کو توڑ دیا تھا، یعنی کوئی بھی عہد، کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کی؟ لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور اس کے ساتھ دوسری سزا کیا دی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قلوبہم قاسیہ، میں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یعنی جب ہم اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں عہد کرنے کے بعد، ہم نے بھی تو اللہ سے عہد کیا نا، الستُ بربکم، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب ہم رب کو رب ماننے کی بجائے ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ جو دل کہتا ہے وہی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جب ہم اللہ کے عہد کو توڑیں گے تو یہ سزا ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر میں ان لوگوں پر سزا کیا دیتا ہوں؟ لعنت بھیجتا ہوں، اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہوں۔ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ عہد کو توڑنے کی سزا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل جب اتنے سخت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کی باتوں کو سنتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتے۔ یعنی درسوں میں آتے ہیں، درس و تدریس سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کے قرآن کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ حالانکہ قرآن کے بارے میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے کیا ہو جاتے؟
ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی ایک مسلمان ہے، ایک ہم لوگ ہیں کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا. ریزہ ریزہ تو ہم نے کیا ہونا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے کیا ہونا، ہم نے ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا. یہ کب ہوتی ہے کیفیت؟ جب ہم اللہ کے عہد کو توڑنے والے بن جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی خود غرضی اور سنگ دلی کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سزا دی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلام کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے. یعنی اللہ نے آیات جو نازل کی تھی، حکم جو نازل کیے تھے، اس حکم کی بجائے وہ دوسرا حکم اس میں ڈال دیتے. یعنی تورات کو بھی انہوں نے بدل دیا، زبور کو بھی اپنی مرضی سے بدل دیا. اللہ نے قرآن کی حفاظت ذمہ اپنے لی، اس لیے آج تک کوئی قرآن کو تو نہیں بدل سکا، لیکن قرآن کی تشریح کرتے ہوئے جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنے لفظوں میں اس کو پھیر جاتے ہیں. یعنی آیت کو نہیں پھیر سکے، آیت کو نہیں بدل سکے. انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ مثال کے طور پر یہ آیت پسند نہیں آئی تورات کی، تو انہوں نے وہ صفحہ نکال کر اس کی جگہ جو اپنی باتیں انہیں پسند تھی وہی صفحہ ایڈ کر دیتے تھے. لیکن اللہ نے قرآن کی ذمہ داری اپنی لی ہے، تو اب کوئی اس کا صفحہ، کوئی آیت گم نہیں کر سکتا، مس نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا. لیکن آیت کے معنی اور مفہوم کو اپنے انداز میں بدل کر وہ ہمیں بات بتاتے ہیں کہ نہیں، طلاق 2 بار رجی کا کیا مطلب ہے، بس جب طلاق ہو گئی تو ہو گئی، اب یہ نہ اس کے لیے حلالہ ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے، اپنے لفظوں میں ان کی تشریحات ہیں، جبکہ قرآن نے بتایا ہے کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش موجود ہے. تو یہ قرآن کی بات ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اپنی زبان میں خود ہی بدل دیا ہے کہ نہیں بھائی 3 بار طلاق منہ سے کہہ دیا تو اب 3 طلاقیں ہو گئیں، اب ہو سکتا ہے تو حلالہ کے ساتھ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ نے حلالہ کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کئی ایسے احکامات ہیں قرآن کے جو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے معنی اور مطالب کو بدل دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی باتیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. یعنی جو اللہ نے ان کو قرآن کے تورات میں نصیحت کی تھی اس کو بھول جاتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، زانی کو سنسار کرنا، سود کو حرام کرنا، یہ ان کی تورات میں بھی موجود تھا. یعنی تورات میں کیا باتیں موجود تھی کہ آخری نبی آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے. لیکن جب آخری نبی آیا تو انہوں نے اس پہ ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زانی کو کیا کرنا تھا، ان کی کتاب میں بھی سنسار کر دینا تھا. لیکن وہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی امیر ہوتا تھا تو اس کو تو ویسے چھوڑ دیتے، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو گدھے کے اوپر کالا منہ کر کے اس کو سیر کروا کے بس اس کی سزا یہی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب میں بھی اس کا حکم یہی ہے، تو انہوں نے اس آیت کے اوپر، اس قرآن کے ان الفاظ کے اوپر ہاتھ رکھ کے چھپا لیا. پھر جب اللہ کے نبی نے اس سے دوبارہ پوچھا تو انہیں بتانا پڑا کہ ہماری کتاب تورات میں بھی رجم کرنا یعنی سنسار کرنا ہی ہے. اسی طرح انہوں نے سود کو حرام ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے حلال کر دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے تورات میں نازل کی تھی، انہوں نے نصیحت کی تھی، لیکن مما ذکروا وہ ان کو بھول چکے تھے. آج کے مسلمان بھی تو کئی باتوں کو بھول چکے ہیں نا. قرآن میں نصیحت موجود ہے. اب دیکھیں سودی کاروبار کہاں کہاں نہیں چل رہے. ہمارے اپنے مسلمانوں میں بھی کئی سودی کاروبار کرنے والے ہیں، مما ذکروا وہ بھی اس کو بھول چکے ہیں. زانی زنا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سنسار نہیں کرواتے، نہیں بھئی ہم نے نہیں کیا، ہم نے یوں کیا، یہ تو امیر ہے، اس کو تو سزا نہیں ہوگی. تو یہ باتیں آج بھی ایسے ہی موجود ہیں. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے ان عہدوں کا ذکر اور ان گناہوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ انسان کو جب نصیحت دینی ہوتی ہے نا تو اس کو مثال کوئی دی جاتی ہے. ہم بھی کسی کو کوئی بات کرتے ہیں نا، آپ نے فلاں کو دیکھا وہ کیسے تھی، ایسے ہی کہہ کے اسے مثال دیتے ہیں نا. تو اللہ مثال دے رہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا، تم نے ایسا نہیں کرنا، لیکن ہم نے بھی ویسا ہی کر دیا. تو فاعف عنہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، کہ تو ہمیشہ ان میں سے کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو تو انہیں معاف کر دے.
یعنی جو لوگ ایسے کام کریں گے تجھے بار بار ایسی خبریں آتی رہیں گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے اور ان سے درگزر کا کام لینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قابل گرفت باتیں جو تیرے دل کو رنجیدہ کریں گی، لیکن تم نے ان باتوں کے اوپر کیا کرنا ہے؟ پریشانی لاحق ہوتے ہوئے بھی تم نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا محاسبہ نہ کرنا، بلکہ اللہ ان سے خود نمٹ لے گا، خود ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا تھا۔ آپ نے ان سے درگزر اور احسان کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی احسان کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ دوسروں سے درگزر کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا پھر اس کا ایک حصہ بھول گئے۔ پیچھے یہودیوں کی بات تھی، بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہیں، بنی اسرائیل میں نصارہ بھی ہیں، یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا مقصد کیا ہے؟ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل لقب کس کا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے بیٹے سے ہی آگے حضرت عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، کئی نبی آئے ہیں۔ اب اسرائیل جب ان کا لقب تھا تو ان کی اولاد بنی جو تھی وہ بنی اسرائیل بن گئی۔ بنی کا مطلب اولاد ہے نا، بیٹے اولاد، بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل میں یہودی بھی تھا ان کا ایک بیٹے کا نام یہودا، اور اسی طرح بنی اسرائیل میں نصارہ بھی تھے۔ یہ بھی یعنی دو اسرائیل کے، یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک یہودی کا علم بردار تھا بن کر اور ایک نصارہ کا علم بردار بنا، اور انہی سے یہ یہود و نصارہ کی نسلیں آگے چلیں۔ یعنی کہہ لیں کہ ان کے 12 بیٹے تھے تو 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں نے اس طرح سے معاملات چلائے اور یہ سارے آگے قوم چلتی چلی گئی۔ اب یہودیوں نے اپنے عہد کو توڑا، اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ سزا کیا ہوئی۔ اب اس آیت میں نصارہ کے ذکر کیا جا رہا ہے کہ نصارہ سے بھی ہم نے کیا کیا تھا؟ عہد لیا تھا۔ نصارہ کا حال بھی یہود سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے۔ انہوں نے بھی بہت سے احکام الہی کو قصداً چھوڑ دیا، ارادتاً، یعنی یہ نہیں ہے کہ انجانے میں چھوٹ گئے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑے ہیں، جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے کہ وہ آپس میں عداوت، بغض اور حسد کرنے لگے۔ ان کی سزا کیا تھی؟ اللہ نے ان پر لعنت کی، رحمت سے دور کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نصارہ کی سزا کیا اللہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی عہد شکنی بھی کی، ان کے خلاف ورزی بھی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ سزا دیتے ہوئے عداوت رکھا، بغض رکھا اور حسد کرنے لگے، اور یہ لوگ آپس میں مختلف جماعتوں میں بٹ گئے۔ یعنی نام تو نصارہ ہے، نصارہ میں بھی کتنے لوگ بٹ گئے؟ مختلف جماعتیں بن گئی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں نا، عیسائیوں میں بھی کئی قسم کے فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی قسم کے الگ الگ گروہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ اچھے والے عیسائی ہیں، یہ عمدہ امیر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی ان کے بھی مختلف طریقے سے انہوں نے آپس میں گروہ بنا لیے، آپس میں اختلافات کرنے کی وجہ سے یہ کئی جماعتوں میں بٹ گئے، اور ان کی عداوت اس قدر انتہا کو پہنچ گئی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یعنی ان کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو پسند نہیں کرتا۔ مثال دوں میں آپ کو، جیسے آج ہمارے مسلمانوں کے بھی کئی فرقے بن چکے ہیں، حالانکہ ہم ہیں مسلمان، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، لیکن آپ بعض فرقوں میں دیکھیں کہ اتنی تشدد ہے ان میں کہ وہ دوسرے فرقے کا نام لینا سننا پسند بھی نہیں کرتے۔ اپنی مسجدوں میں وہ دوسرے کسی فرقے کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو ان کی عجیب حالت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تم یہاں نماز پڑھ کے گئے، نعوذ باللہ اب اسے دھونی پڑے گی، مسجد کو بھی دھونا پڑے گا کہ ہماری مسجد میں فلانا آ کے نماز پڑھ گیا۔ یعنی آپس میں تشدد دیکھیں، آپس میں عداوت اور نفرت دیکھیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو پسند نہیں کرتا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسی بات نہ ڈالے، فرقے اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا سب سے پہلا تعلق کیا ہے؟ انسانیت کے ناطے ہم سب مسلمان ہیں، انسانیت کا ایک الگ رشتہ ہے، چاہے تمہارا کوئی کافر تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، انسانیت کے ناطے تم اس سے بھی ہمدردی کرو گے، پھر اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے تو زیادہ ہمدردی لائق بنتی ہے کہ بندہ اس سے زیادہ اور بھی محبت سے پیش آئے۔ تو یہ سزا کے طور پر تھا کہ ان کی آپس میں نفرت انتہا کو پہنچ گئی، اور ان کا یہی حال قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شر و فساد کی وجہ سے، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن آخرت میں ضرور ان کی خباثتوں کا بدلہ لے گا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کی بات یہی ہے کہ اس وقت سے لے کر، یعنی اس دور سے جب سے انہوں نے آپس میں عداوت رکھی، اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کے دلوں میں عداوت، کینہ، دشمنی آپس میں رہے گی، اور مذہبی عداوتیں بھی پائی جائیں گی۔ خود نصرانیوں کے کئی فرقے ہیں، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کے دشمن اور خون پیاسا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ایک ہونا مسلمانوں کے ترک جہاد کی وجہ سے ہے، یعنی آپس میں یہ عیسائی ایک دوسرے کو خون کرنے کے لیے بھی باز نہیں آئیں گے، نفرت اتنی ہے، لیکن جب مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا، مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالا، تو اس مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یہ آپس میں کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے۔ آپس میں بلا شک ان کی آپس میں نفرت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بنتی، لیکن جب بات آ جائے مسلمانوں سے لڑنا ہے، پھر کوئی بھی نہیں دیکھتا، پھر سارے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ متحد ہو کر مسلمان ممالک کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو جاؤ، یعنی سب متحد ہو جاؤ۔ ہم سب متحد نہیں ہیں، لیکن وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ امریکہ بھی ملا پڑا ہے، اسرائیلی بھی ملا پڑا ہے، انڈیا بھی ملا پڑا ہے، سارے جب ملیں گے تو ایک مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، مسلمان تو آپس میں ملے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں فلسطین کا معاملہ ایشو چل رہا تھا، تو فلسطین کے ایشو کے اوپر کافر سارے متحد تھے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے 72 ملک آ رہے تھے کہ اتنے ملک ہیں، 52 ملک ہیں، کوئی کہہ رہا تھا، کوئی 72 ملک کہہ رہا تھا، تو 52 ملک بھی اگر اسلامی ممالک ہیں تو کیا وہ متحد ہوئے تھے؟ اگر وہ متحد ہو جاتے تو کیا فلسطین کے اوپر کوئی ایک بھی ظلم کرنے والا باقی ہوتا؟ جب ہم متحد ہو جاتے، انہیں پتا ہوتا کہ 52 ممالک کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے تھوڑا سا انہیں کچھ کہا تو وہ ہمارے پر حملہ کر دیں گے، تو پھر وہ کبھی بھی اس کے اوپر حملہ نہ کرتے۔ لیکن جب ہم نے ان کی مدد نہ کی تو اللہ تو ہے نا، اللہ نے ان کی مدد کر دی اور انہیں اسرائیلیوں اور کافروں کی چنگل سے آزاد فرما دیا۔ مگر افسوس اب مسلمانوں میں آپس میں ایسا اختلاف اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک نام مسلمان ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اکٹھے مل کر کوئی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی نااتحادی کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اور اس کے اوپر مسلمانوں کی اس کنڈیشن کی وجہ سے کافر نے ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ آپ دیکھیں کہ جب دو لوگ لڑ رہے ہوں تو تیسرا بندہ آ کے صلح تو کروائے گا ہی کروائے گا، لیکن اپنا فائدہ بھی دیکھے گا، وہ اپنا فائدہ اٹھا کے چل پڑے گا۔ تو مسلمان جب متحد نہیں ہوتے تو کافر ان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ اگر ہم مسلمان متحد ہو جائیں آج بھی تو کسی کافر کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ بھی کر سکے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے انہی میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو کہ تم کتاب میں سے چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔
جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں سلامتی کے راستوں سے ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے حال پر رحم کھاتے ہوئے انہیں دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تم اپنی کتابوں میں چھپاتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تورات میں رجم والی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اب ہمارا رسول بذریعہ وہی وہ باتیں تمہیں بیان کرتا ہے۔ یعنی تم نے تو یہ باتیں چھپا لی، اب اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ باتیں تم پر ظاہر کر دی، اور بہت سی باتوں کو بیان نہیں کرتا تاکہ تمہاری حد سے زیادہ فضیحت بھی نہ ہو جائے۔ یعنی بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو چھپا لی جاتی ہیں۔ دیکھو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ گئی اور کھلی کتاب بھی آ گئی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے طالبگاروں کی آخرت کے عذاب سے سلامتی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کفر کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان کی طرف توفیق دیتا ہے۔ اب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو بلایا گیا، وہ زنا کر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی کتاب میں اس ضمن میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ وہ مرتکبین کا مکالہ کرتے ہیں اور انہیں گدھے پر بٹھا کر گشت کراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اے اللہ کے رسول ان کے علماء کو مع تورات کے بلائیے، یعنی ان کے عالموں کو بلائیے اور انہیں کہیے ساتھ تورات کی کتاب بھی لے کر آئیں۔ چنانچہ تورات بھی لائی گئی تو ان میں سے ایک عالم نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا اپنا ہاتھ اٹھائیے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کر دیے گئے۔ یعنی اب ہم دیکھ لیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنی باتوں کو چھپایا کرتے تھے، بہت سی باتوں کو وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں اب نبی بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، کتاب سامنے ہے، اس آیت کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے آیت پڑھ رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن سلام نے اس آیت کو ہٹانے کا حکم، ہاتھ ہٹانے کا حکم دیا تو نیچے سے کیا پتہ چلا کہ وہ آیت موجود تھی۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اصل میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ بہت سے احکامات جو تھے وہ یہودی چھپایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھپائے ہوئے حکموں کو ان کے سامنے بیان کر دیا۔ کیسے بیان کیا؟ دیکھیں اب چوری پکڑی گئی نا، ان کی پکڑا گیا، بتا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی معاملات میں بھی کئی ایسی باتیں تھیں جن کو یہ چھپایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح کر دیا۔ اب اس آیت میں نور و کتاب منیر یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور کتاب مبین بھی یہی قرآن ہی ہے۔ یعنی نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس اب کون سی کتاب لے آیا ہے؟ نور بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، جو ظاہر کر دیتی ہے وہ باتیں جو تم چھپا رہے تھے۔ کتاب و مبین سے مراد یہ ایسی کتاب ہے جو ظاہر کر رہی ہے جو تم باتیں چھپا رہے تھے۔ نور سے مراد یہ تمہارے لیے گناہوں سے تمہیں نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی سی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، جب آگ سے اس کے ارد گرد روشن ہو گئی تو وہ اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے، اور وہ شخص جس نے آگ جلائی تھی ان کیڑوں کو، ان جانوروں کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہے، لیکن وہ نہیں رکے۔ جب آگ جل پڑتی ہے کسی چیز کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ رکیں گے؟ وہ تو روشنی کی وجہ سے اس کے اندر جائیں گے۔
اور لیکن وہ نہ رکے، اس میں گرنے لگے۔ فرمایا ایسی ہی مثال میری اور تمہاری ہے، میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، لیکن تم نہیں مانتے اور اسی میں گھسے چلے جاتے ہو۔ یعنی نبی کا کام بھی کیا ہے؟ ہمیں جہنم سے روکنا، اور ہمیں پکڑ پکڑ کر سے مراد کیا ہے؟ بار بار قرآن کی آیتیں، بار بار قرآن کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے۔ جب صحابہ ان باتوں کو سنتے تھے، کچھ عمل کر لیتے تھے اور کچھ عمل نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں کہتے تھے کہ نہیں، تم اس راستے پہ نہیں جاؤ، یہ راستہ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف۔ لیکن جو شخص بات نہیں مانتا وہ اس جانور اور اس کیڑے مکوڑے کی طرح ہے جن کو آگ سے روکنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ اس میں گرتے چلے گئے۔ تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو آگ سے گرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ جہنم میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔